بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ صلاۃ و سلام نازل ہو آقائے نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیش بہا بے شمار. میرے بھائی اور دوستو، جیسا کہ میں نے اعلان کیا ہے کہ آج کے اس درس کا موضوع ہوگا فتنوں سے کیسے بچا جائے، فتنوں سے بچنے کا طریقہ، فتنوں کے پیدا ہونے سے پہلے یا فتنوں میں مبتلا ہونے سے پہلے کیسے اس سے دور رہا جائے، کیسے اس سے اپنے آپ کی حفاظت کی جائے. اور میرے بھائی اور دوستو، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے ہم مسلمانوں کے اوپر کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، مکرم بنایا ہے، احسن تقویم میں بنایا ہے، بہترین ہر مخلوقات، تمام مخلوقات کے اندر ہم کو اشرف بنایا ہے اور ہم کو عقل جیسی نعمت سے اللہ رب العالمین نے نوازا ہے. یہ اور اس کے بعد اللہ کا بڑا احسان ہے ہم مسلمانوں کے اوپر کہ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی رحمت للعالمین بشیر اور نذیر بنا کر ہمارے درمیان بھیجا کہ جس نبی نے، جس رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی خیر کی بات نہیں چھوڑی مگر اپنی امت کو بتایا، امت کی اس خیر کی طرف رہنمائی فرمائی، اور کوئی شر کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نہیں چھوڑی جس پر امت کو تنبیہ نہ کیا ہو، اس سے بچنے کی رغبت نہ دی ہو، اس سے دور رہنے کی وارننگ نہ دی ہو. تو بھلا فتنوں کا معاملہ ہمارے یہ رسول
جو کہ اپنی امت کے بارے میں اتنے حریص تھے، امت سے اتنی محبت کرتے تھے، امت سے اتنی الفت تھی آپ کو، بھلا فتنوں سے بچنے کا طریقہ کیوں کر نہ بتاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یقیناً بتایا ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم ان طریقوں کا علم حاصل کریں اور اپنی زندگی میں ان پر عمل کریں۔ اللہ کی رحمت سے آپ ان فتنوں سے محفوظ رہیں گے، اور اگر بتقاضائے بشریت یا اللہ کے قضاء و قدر سے آپ اس میں مبتلا بھی ہو گئے تو ہمارے نبی نے اور اللہ جو رحمان و رحیم ہے اس نے ان فتنوں سے نجات پانے کا بھی راستہ ہم کو بتلا دیا ہے کہ ان فتنوں سے ہم حتیٰ کہ مبتلا ہونے کے باوجود بھی کیسے نکل سکتے ہیں صاف ستھرے طور پر، کیسے اپنے دامن کو بچا سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں میرے بھائی اور دوستو ہمارے اس دین رحمت، دین اسلام، دین فطرت کے اندر موجود ہے۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان راستوں کو تلاش کریں، اپنے دین کا صحیح علم حاصل کریں، جو علم ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھ سکے، اور اپنی عقل کو جو کہ ہم دنیا کے تعلق سے خوب استعمال کرتے ہیں، اپنی آخرت کے تعلق سے، اپنے دین کے تعلق سے اپنی عقل کو استعمال کریں۔ حق و باطل کے اندر تمیز کرنے کے لیے اپنی عقل کو استعمال کریں، شعور و آگہی کا استعمال کریں۔ ہم نادانوں جیسی حرکتیں یا نادانوں جیسا عمل، جاہلوں جیسا طریقہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ فتنوں میں مبتلا ہونے یا فتنوں کے دلدل میں پھنسنے کے لیے جہالت اور نادانی بہت بڑا سبب ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہمیں یہ مقدمے کے طور پر جو باتیں میں نے عرض کی ہیں آپ کے سامنے، کہ اللہ کی اس رحمت کو اپنے تک پہنچنے کے لیے راستہ بنائیں، اپنی عقل کو کھول کے رکھیں، اپنے دل کو ان حق کی آوازوں کے لیے دل کا دروازہ کھول کے رکھیں، بند کر کے نہ رکھیں۔ اور میرے بھائی اور دوستو، اسی کے ساتھ ایک دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں بطور تمہید، کہ آپ اس دنیا کے اس گیند پر نظر رکھیں۔ دنیا آج کل آپ کے سامنے ایک گیند کی شکل میں موجود ہے۔ دنیا کا جو حصہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں، جس حصے کے تعلق سے آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے اس حصے کی معلومات آپ کے پاس، آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک ہمارے لیے آزمائش ہے، لیکن اس آزمائش کو بھی اگر ہم حق کے لیے استعمال کریں تو یہ ہمارے لیے کامیابی کا راستہ بن سکتی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج اس دنیا کے اس نقشے پہ اپنی نگاہ رکھیں اور بیداری کی نگاہ رکھیں، غفلت کی نگاہ نہیں۔ آپ خواب غفلت میں مبتلا نہ ہوں، اس لیے کہ مومن آدمی غفلت کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ مومن آدمی ہمیشہ بیدار مغز رہتا ہے، ہمیشہ ہوشیار رہتا ہے، ہمیشہ اپنے دل اور دماغ کو استعمال کرتا ہے اپنے لیے دین یا دنیا کے تعلق سے مفید باتوں کو حاصل کرنے میں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہوشیار آدمی وہ ہے اور سعادت مند آدمی وہ ہے جو دوسرے لوگوں سے سبق حاصل کرے، دوسرے لوگوں سے سبق حاصل کرے۔
دوسروں کے فتنوں سے اپنے آپ کو پہلے سے ان فتنوں سے بچانے کے لیے سامان کرے، تیاری کرے کہ جن خامیوں کے سبب، جن اسباب کی بنیاد پر اس دنیا کے نقشے پر فلاں ملک، فلاں قوم اس فتنے میں مبتلا ہو چکی ہے اور اس سبب سے مبتلا ہوئی ہے، تو ہمیں پہلے سے ہی اس سبب کا ازالہ کر لینا چاہیے اگر وہ سبب ہمارے اندر موجود ہے۔ وہ راستے بند کر دینے چاہیے اپنے لیے جن راستوں سے داخل ہو گئے، جن راستوں سے چل کر وہ فتنے کسی قوم تک پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ السعید من اعظ بغیرہ والشقی من شقی فی بطن امہ، سعادت مند شخص وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے، دوسروں سے سبق حاصل کرے، اور شقی وہ ہے جو اپنے ماں کے پیٹ میں بدبخت ہو۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اور ایک چیز، دنیا کے سلسلے میں ہم ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں، اور آپ کے پاس زندہ مثال ابھی یہ جو کرونا کی بیماری، جو وبا پوری دنیا کے سامنے یہ آئی، سب لوگ اپنی زندگی اور اپنی صحت کی حرص میں جتنے بھی تدابیر بتائے گئے بدرجہ اتم اس پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحت پیاری ہے، اس لیے کہ زندگی پیاری ہے، اس لیے کہ اپنی آل اولاد کی زندگی پیاری ہے۔ اس لیے تو دنیا کے تعلق سے ہم نے ان چیزوں کو سمجھا بھی اور برتا بھی۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ حفظان صحت کے تعلق سے احتیاطی تدابیر ہیں جن کا تعلق ہماری اس دنیا سے ہے، لیکن میرے بھائی اور دوستو، ہمیں آخرت کے لیے کسی بھی احتیاطی تدابیر کے سلسلے میں کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، ابھی جو میں یہ تمہیدی کلمات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں نے پیش کی کہ جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے وہ بندہ سعادت مند ہے۔ جو دنیا کی چیزوں سے اپنے آخرت کے راستے کو سنوارنے کے لیے نصیحت حاصل کر لے وہ سعادت مند ہے۔ اگر ہم احتیاطی تدابیر کا معنی اپنے دنیاوی امور کے متعلق سمجھ سکتے ہیں تو احتیاطی تدابیر کا معنی اپنے دین کے تعلق سے، اپنے آخرت کے تعلق سے کیوں نہیں سمجھتے؟ اور کیا نہیں سمجھنا چاہیے؟ یقیناً سمجھنا چاہیے۔ الوقایۃ خیر من العلاج کتنا مشہور مقولہ ہے کہ پرہیزی کر لینا علاج سے بہتر ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ بیماری کا انتظار مت کرو، بیماری کو روکنے کی تدابیر کرو۔ پہلے بیماری آئے گی تو علاج تو کرو گے ہی کرو گے، لیکن اس سے پہلے تدبیر کرو کہ بیماری آنے نہ پائے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، کس کو نہیں معلوم ہے کہ موت آنی ہے؟ کس کو نہیں معلوم ہے کہ ایک دن قبر میں جانا ہے؟ کس کو نہیں معلوم ہے کہ ایک دن اپنے رب کا سامنا کرنا ہے؟ کس کو نہیں معلوم ہے کہ اس مرنے کے بعد دو ہی راستے ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے؟ سب کو معلوم ہے۔ کیا ہمیں ان کے لیے احتیاطی تدابیر نہیں کرنی چاہیے؟ یقیناً کرنی چاہیے میرے بھائی اور دوستو۔ اور شریعت کے اندر بھی یہ اصطلاح موجود ہے کہ کسی بھی مصیبت کے آنے سے پہلے اس کو دفع کر دیں، ایسی تدابیر کریں کہ وہ مصیبت آپ کے پاس آئے ہی نہ۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ آنے کے بعد اس مصیبت سے چھٹکارے کا راستہ تلاش کریں۔ سمجھ گئے؟ تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارا جو موضوع ہے فتنہ اور فتنوں سے بچنے کا، فتنوں میں واقع ہونے سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے پہلے ہی۔
اور انشاءاللہ وہ طریقے بھی بتائے جائیں گے اللہ کی توفیق سے کہ لا قدر اللہ اپنی انسانی کمزوری کے سبب یا اللہ کی قدر کے سبب اگر آپ فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس سے نجات کے راستے کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین نے بھی اس طرف تنبیہ فرمائی ہے، فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، کیا فرمایا؟ فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ سبحان اللہ، وہی باتیں جو ہم اتنی دیر سے سمجھا رہے ہیں، رب العالمین نے کتنے بہترین اسلوب میں اور پیرائے میں فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے لیے استسلام کرو، سر تسلیم خم کرو، مسلمان بن جاؤ، من قبل ان یأتیکم العذاب، قبل اس کے کہ عذاب تمہارے پاس آ کر پہنچ جائے۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم لا تنصرون، جب عذاب آ جائے گا پھر تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ فرعون نے بھی جب ڈوبنے لگا تھا تو کہا تھا کہ ہم بھی اسی رب پر ایمان لاتے ہیں جس رب پر موسیٰ اور ہارون کا ایمان ہے، لیکن رب العالمین نے اس کے اس ایمان کو، اس توبہ کو، اس اسلام کو رب العالمین نے قابل قبول نہ سمجھا۔ فرمایا ابھی ایمان لانا چاہتے ہو جبکہ اس سے پہلے تو تم سرکشی کے پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہماری نافرمانیوں پہ نافرمانی کیے جا رہے تھے، ہمارے نبی اور رسول اور مسلمان ہونے والے بنو اسرائیل کے ساتھ تمہارا ظلم و زیادتی کا معاملہ جاری و ساری تھا، اور ابھی جب تم ڈوبنے لگے تو تم اسلام لاتے ہو؟ نہیں۔ توبہ کا معاملہ بھی وہی ہے کہ بندے کو توبہ جلدی کرنی چاہیے۔ یہ انتظار، بہت سارے لوگ کوئی بات نہیں، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو بچے ہیں، ابھی تو ایسا ہے، تھوڑا کما لینے دو، تھوڑا یہ ہو جانے دو، تھوڑا یہ، اس کے بعد کس کو معلوم ہے میرے بھائی اور دوستوں کی موت کب آئے گی؟ اللہ رب العالمین سے سچی دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ساری باتیں مصیبت آنے سے پہلے مصیبت کو دور کرنے کے تدابیر کے طور پر لی جانی چاہیے۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فواحش کے قریب نہ جاؤ، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، قریب نہ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قریب پہنچ جاتا ہے تو خدشہ ہوتا ہے کہ وہ مبتلا نہ ہو جائے، دور رہو، اس لیے دور رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، نگاہ کا پردہ، غض بصر، زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت، خواتین کا پردہ، یہ ساری چیزیں یہ وسائل ہیں زنا کے راستے کو بند کرنے کے لیے، سد باب کرنے کے لیے۔ لا تقربوا، قریب مت جاؤ، کیونکہ قریب اگر گئے تو اس کے اندر مبتلا ہونے کا خطرہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر بھی کہ جو بندہ اللہ کے حدود اور مشتبہات میں پڑتا ہے تو وہ اس چرواہے کی طرح ہوتا ہے جو دوسرے کے کھیت کے میڑ تک اپنے جانور کو چراتا ہے، اور پھر خطرہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کھیت میں سے چر ہی کیوں نہ لے، اس بات کا خطرہ ہوتا ہے پورا۔ اور میں نے اس سے پہلے بیان کیا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ چرواہے بالکل لاٹھی، یہ باؤنڈری ہوتی ہے، ادھر فصل لگا ہے، یہاں تک خالی ہے زمین، یہاں تک چراتا ہے، اور لاٹھی اس کے جانور کے منہ پر، گائے یا بھینس جو کچھ بھی ہے، منہ پر لاٹھی اس کی رکھی ہوتی ہے، لیکن جو ہی یعنی 2 سیکنڈ کے لیے بھی اگر وہ غفلت میں مبتلا ہوتا ہے تو جانور فوراً اپنا منہ کھیت میں ڈال دیتا ہے اور کھا لیتا ہے۔ کتنی بلیغ مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے میرے بھائی اور دوستو اس سلسلے میں، کاش کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ دے دیتا۔ اور میرے بھائی اور دوستو ایک چیز اور میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ فتنوں کے تعلق سے کہ ہمیں یہ احتیاط اور یہ بچنے کے راستے پہلے سے ہی کیوں اختیار کرنے چاہیے کہ فتنے بھی بتا کر نہیں آتے، اور فتنے بہت تیزی کے ساتھ آتے ہیں،
بہت تیزی کے ساتھ آتے ہیں کہ انسان سنبھل نہیں پاتا ہے اور فتنے اس کے دروازے پر دستک دے دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے سے بیدار مغز رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم، ان فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے نیک عمل کرنے میں سبقت لے جاؤ، سبقت کرو، مبادرت کرو، مسابقت کرو، تیزی کے ساتھ نیک عمل اپنی زندگی میں کرتے جاؤ قبل اس کے کہ رات کی تاریکی کی طرح فتنے تمہیں گھیر لیں۔ اس وقت پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یصبح فیہ الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، جب وہ وقت آ جائے گا ایسے حالات بن جائیں گے کہ جس میں بندہ صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر بن جائے گا، شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر بن جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین و ایمان کو دنیا کے چھوٹے چھوٹے اہداف و مقاصد، اغراض و مقاصد کے لیے بیچ دے گا، فروخت کر دے گا۔ اور آج کیا یہ تصویریں ہمارے سامنے نہیں ہیں؟ لوگ اپنے ایمانوں کو بیچ نہیں رہے ہیں، صرف چند کوڑیوں کے بدلے جو کام یہود و نصارہ کبھی کیا کرتے تھے، اپنا دین بیچتے تھے، دین کا علم بیچتے تھے، اللہ کے کلام کی آیتیں بیچ دیا کرتے تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہم میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کا سارا کام کر رہے ہیں۔ کیا ہمیں اس سے خبردار نہیں ہونی چاہیے؟ ہمیں ہوشیار نہیں رہنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دنیاوی امور کے سلسلے میں کتنی بہترین تنبیہ فرمائی ہے۔ فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھ لو۔ شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحتک قبل سقمک، اپنی صحت اور تندرستی کو اپنی بیماری سے پہلے، وغناءک قبل فقرک، اپنی مالداری کو اپنی محتاجگی سے پہلے، وفراغک قبل شغلک، اور اپنے فارغ اوقات کو غنیمت سمجھو مشغول ہونے سے پہلے، وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو اپنی موت سے پہلے۔ موت کب آنی ہے کسی کو پتہ ہے اس کے سلسلے میں؟ تو اس لیے اپنی زندگی کو جو اللہ رب العالمین نے صحت اور تندرستی کے ساتھ آپ کو فارغ البالی دی ہے، فارغ اوقات دیے ہیں، ان اوقات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کام کریں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے راستے مہیا کریں۔ اسی طرح سے بہت ساری مثالیں شریعت کے اندر ملیں گی کہ جن کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حفظ ما تقدم کے طور پر کام کرنے کے تعلق سے توجیہ فرمائی ہے، ارشاد فرمایا ہے۔ اور میرے بھائی اور دوستو، یہاں پر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ارشادات، یہ احکامات، یہ رہنمائیاں، یہ توجیہات صرف ہمارے معاشرے کے کسی ایک جماعت کے لیے نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں حکمرانوں کو یہ کام کرنا چاہیے، تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ ہماری نگاہ میں اور فتنے پیدا ہوتے ہیں یہاں سے بھی، یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حکمراں فرشتوں جیسے رہیں، اپنے سلسلے میں کوئی فکر نہیں ہے۔ ہم میں سے شیطان بھی پیدا ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، پر حکمرانوں کو فرشتہ رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو اس سلسلے میں یہ بات نہیں بتلائی ہے، کیونکہ حکمران بھی ہمارے ہی معاشرے کا ایک حصہ ہوتے ہیں۔ اگر معاشرہ نیک ہے تو حکمران بھی نیک، کرسی پر کون پہنچتا ہے؟ اسی معاشرے کا ایک فرد پہنچتا کرسی پر نا۔ اگر پورا معاشرہ، اس معاشرے کا 100% جو ممبر ہیں وہ نیک ہیں، تو ان کا جو رئیس بنے گا، ان کا جو امیر بنے گا، ان کا جو حاکم بنے گا، وہ کہاں سے بد کردار ہو جائے گا؟ وہ بھی نیک رہے گا۔ اس لیے ہمیں دوسروں سے پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے اور
اس معاشرے کا، مسلم معاشرے کا ہر فرد مخاطب ہے ان نصوص کا، ان ہدایات اور ارشادات کا، بوڑھا بھی، جوان بھی، بچہ بھی، مرد بھی، خاتون بھی، سیاسی لیڈر بھی، سماجی خدمتگار بھی، تاجر بھی اور نوکری کرنے والا بھی، کوئی بھی اس سے مستثنی نہیں ہے۔ والدین کو چاہیے اپنے بچوں کی تربیت اسی نہج پہ کریں، ان کو آج سے ہی اللہ سے ڈر ان کے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ کل کو جب وہ جوان ہوں گے تو ان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہو۔ ابھی چھوٹی سی بچی نے آپ کے سامنے اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو، جہاں کہیں بھی رہو، اپنی دکان میں ہو، فیکٹری میں ہو، کام کے لیے آفس میں ہو، کہاں بھی ہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، سب کو اپنی فکر کرنی چاہیے، سب کو تقوی اختیار کرنی چاہیے۔ اور وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، اللہ رب العالمین کی طرف سے خوشخبری ہے تقوی اختیار کرنے والوں کو۔ تو یہ سب کے لیے ہے میرے بھائی اور دوستو، ہر طرح کے معاشی جو لیول ہیں ان کے لیے بھی، اور اس معاشرے کے ہر طبقے کے لیے، اور ہر جماعت کے لیے، ہر عمر کے لیے یہ ارشادات اور یہ رہنمائیاں موجود ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اگر ہم نے اپنی عقل استعمال نہ کی، اپنا دل نہ کھولا، بیدار مغز نہ رہے، ہوشیار نہ رہے، اپنا دروازہ، اپنے گھر کا دروازہ، اپنے دل کا دروازہ ان فتنوں کے تعلق سے ہم نے بند نہیں کیا، تو ایک دن وہ ضرور آ سکتا ہے ہماری اور آپ کی زندگی میں کہ فتنے ہمارے دلوں کے اندر بھی داخل ہوں گے، ہمارے گھروں کے اندر بھی داخل ہوں گے۔ اور پھر اس وقت بھی اگر ہم ہوش میں آ گئے اور اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقوں کو اختیار کیا فتنوں سے نجات پانے کے لیے، تو انشاءاللہ کامیابی کی امید ہے۔ لیکن اس وقت بھی اگر ہم خواب غفلت میں بدمست ہی رہے تو یاد رکھیں ہلاکت کے علاوہ ہمارے مقدر میں کچھ نہ ہوگا۔ تو اس لیے خبردار رہنا چاہیے میرے بھائی اور دوستو، اور یہ درس اسی تنبیہ کا ایک حصہ سمجھیں، کیونکہ سبھی جانتے ہیں کہ جہاز اڑ جائے جب فضا میں، اگر اس کا پہیہ آپ اس وقت ریپیئر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ جہاز زمین پر کھڑا ہوا ہے، اس وقت آپ جتنی مرمت کرنا چاہو کر لو، اڑنے کے بعد پھر اس کی کوئی مرمت آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ فتنے کے تعلق سے فتنے کا معنی کیا ہوتا ہے، فتنے کی قسمیں کتنی ہیں، مختصر ہی انشاءاللہ بیان کرتا چلوں۔ فتنے کا معنی جو ہے اس کا اصل معنی، روٹ ورڈ جو ہے اس کا فتن سے، فاتانون، فتن، جس کا معنی ہوتا ہے کہ سونے اور چاندی کو آگ پر رکھنا، تپانا۔ کیا کرنے کے لیے؟ دو مقصد ہوتا ہے۔ ایک تو ان سونے اور چاندی کو پرکھنا مقصد ہوتا ہے نا، اور دوسرا مقصد ہوتا ہے کہ اگر ان کے اندر کچھ خلط ملط ہے تو آگ پر رکھ کر مزید اور دیر تک رکھتے ہیں تو وہ سونا یا چاندی خالص ہو جاتا ہے، گندگیاں نکل جاتی ہیں۔ ان دو مقصد کے علاوہ سونے اور چاندی کو آگ پر کسی اور مقصد کے لیے رکھا جاتا نہیں، ان کو پرکھنے کے لیے رکھا جاتا کہ یہ اصلی ہے کہ نہیں ہے، اور پھر ان کو صفائی کر کے ان کی سامان بنانے کے لیے یا بسکٹ بنانے کے لیے جو بھی ہو۔ تو یہ اصل کلمہ، اس کلمے کا روٹ جو ہے وہ ہے۔ اب اس کے معنی میں ابتلاء، آزمائش، امتحان، ایگزامینیشن، جو بھی یہ معنی پایا جاتا ہے، اور مقصد وہی ہے کہ بندے کو آزمایا جائے کہ وہ کھرا مومن ہے یا کہ کھرا مومن نہیں ہے،
جو آیت کریمہ میں نے شروع میں پڑھی آپ کے سامنے، اللہ رب العالمین نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہنے کو تو سبھی مومن کہتے اپنے آپ کو، ہے نا؟ جو نماز نہیں پڑھتا ہے، 5 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتا، 8 دن بھی پورے نماز نہیں پڑھتا، ایک جمعہ پڑھ لیتا ہے، کبھی کبھی وہ بھی چھوڑ دیتا ہے، اس کو بھی اگر آپ کہہ دیں کہ تو بھائی مومن نہیں ہے تو آپ کو لاٹھی لے کر دوڑائے گا، ہے نا؟ کیسے کہتے ہو میں مومن نہیں، میں مومن، میرا نام محمد، میرا باپ مومن اس کا نام محمد، میرا دادا مومن اس کا نام عبداللہ، میرا پردادا مومن اس کا نام عبد الرحیم، تم کہتے ہو میں مومن نہیں ہوں؟ تو کیسے پتہ چلے گا؟ کہنے کو تو سبھی مومن ہیں، پھر پتہ کیسے چلے گا؟ وہی جب ہم کو تپایا جائے گا تب پتہ چلے گا کہ واقعی ہم خالص ہیں یا کہ ڈونگی ہیں۔ منافق آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے تھے، سورہ منافقون کے پہلی 2 آیتیں ہیں، کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ نشہد، قسم کھا کے کہتے تھے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں اپنی بات کے اندر۔ سمجھ گئے؟ تو احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، ان کو آزمایا نہیں جائے گا، پرکھا نہیں جائے گا، جانچا نہیں جائے گا، امتحان نہیں لیا جائے گا، جبکہ اس سے پہلے ہوا ہے کہ ہم نے مومنوں کو پرکھا ہے، جانچا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، حقیقت یہ ہے کہ میں نے پچھلی امتوں کو بھی جانچا ہے، پرکھا ہے، فتنوں میں مبتلا کر کے ان کو آزمائش میں ڈال کر ان کے کھرے اور کھوٹے میں فرق کیا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، یقیناً اللہ ضرور اس بات کا پتہ لگائے گا کہ کون لوگ سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور کون لوگ جھوٹے ہیں، کون لوگ جھوٹے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہمیں یہاں پر بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ فتنے آئیں گے، فتنے چھوٹے ہوں، فتنے بڑے ہوں، آزمائشیں اللہ دے کر کرے، اللہ لے کر کرے۔ یاد رکھیں، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں جس کو اللہ رب العالمین دنیا کے طور پر دنیاوی نعمتوں سے نوازنے لگے، مال کی ریل پیل ہو جائے اس کے پاس، تو وہ سمجھتا ہے اللہ تو مجھ سے بہت خوش ہے، اگر خوش نہیں ہوتا تو اتنا کیوں دیتا؟ یہ ہماری، آپ کی اور سارے انسانوں کی غلط فہمی ہے میرے بھائی اور دوستوں۔ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ لے کر بھی آزماتا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے گاؤں کا سب سے فقیر شخص جو ہے وہ اللہ کا سب سے مبغوض بندہ ہے، اور جو سب سے مالدار ہے وہ سب سے قابل تعریف بندہ ہے، اللہ اس سے راضی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا الٹا ہو، سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ وہ اس گاؤں کا فقیر ہو، اور ناراض اللہ رب العالمین جس بندے سے ہے وہ اس گاؤں کا سب سے مالدار آدمی ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ آزمائشوں کی کوالٹی ہم کو دیکھنی پڑے گی الگ الگ کر کے، پھر پتہ چلے گا کہ یہ مال آزمائش کا سبب ہے یا اس کا فقر اور اس کی محتاجگی آزمائش کا سبب ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اس کے سلسلے میں ہمیں بہت ہی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ فتنے، شریعت میں فتنے کس کو کہے جاتے ہیں؟ شریعت میں فتنہ ایک طرح سے اصطلاحی لفظ ہے، جیسے میں نے بتایا کہ اللہ رب العالمین آزمانے کے لیے چند اسباب ظاہر کرتا ہے، اور یہ اسباب ہمارے لیے فتنے بنتے ہیں، ہماری آزمائش انہی کے ذریعے ہوتی ہے۔ اور یہ چند شبہات بھی ہوتے ہیں اور چند شہوات بھی ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ فتنوں کی 2 بنیادی قسم ہے، ایک قسم شبہات سے اس کا تعلق ہے اور ایک قسم شہوات سے ہے۔ اب شہوات کا بھی دائرہ بڑا وسیع ہے، انشاءاللہ چند باتیں اللہ کی توفیق سے بتانے کی کوشش کروں گا، اور شبہات کا دائرہ بھی بڑا وسیع ہے۔ اور فتنے کی تقریباً سارے معانی ان دونوں قسموں کے اندر میں آ جاتی ہیں۔ اور اس کے معانی میں سے اگر اور دیکھا جائے، قرآن کریم کو
کا مطالعہ کر کے دیکھا جائے، تلاوت کر کے، تو اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ فتنے کا لفظ استعمال کیا ہے اور اس کے مختلف معانی مراد لیے ہیں۔ مثال کے طور پر کہیں پر فتنے سے مراد شرک ہے، کہیں فتنے سے مراد شرک ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، قتل، کسی کا خون بہانا، یہ تو یقیناً بہت بڑا گناہ ہے، لیکن شرک کرنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، سمجھ گئے؟ اسی طرح سے امتحان کے معنی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، جو میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ شر اور خیر دونوں فتنے کا سبب ہیں، دونوں آزمائش کا ذریعہ ہیں، اللہ جیسے چاہے جس کو آزمائے۔ تیسرا معنی گناہ اور معصیت کے بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، منافقوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہے تھے کہ مجھے غزوے سے پیچھے رہنے کی اجازت دے دیجئے، مجھے فتنے کا خطرہ ہے، گناہ کے معنی میں یہاں پر الا فی الفتنۃ سقطوا۔ اسی طرح سے یہاں پر غور سے سنیے، یہ نقطہ کافی اہم ہے اور اس کے اندر معنی کی بڑی وسعت ہے، صرف اگر آپ اس کا مفہوم سمجھ گئے اس کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر موقع پر فٹ کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جمیع ما یشغل الانسان عن طاعت اللہ ورسولہ، وہ تمام باتیں جو انسان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے پھیر دیں، وہ تمام باتیں جو انسان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے پھیر دیں، دور کر دیں، وہ ساری کی ساری چیزیں فتنہ ہے انسان کے لیے۔ ہم اپنے بچوں کو کبھی فتنہ سمجھتے؟ ہم اللہ اور اس کے رسول تو سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن حسین کے بارے میں کہا یہ فتنے ہیں، کیونکہ آپ خطبہ فرما رہے تھے اور دونوں چھوٹے تھے، بہت چھوٹی عمر میں تھے، آ رہے تھے گرتے پڑتے مسجد میں آ رہے تھے، آپ ممبر سے اترے اور جا کر کے ان کو اٹھایا، گود میں لیا، کہا یہ اولاد فتنہ ہے، سمجھ گئے؟ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں۔ اللہ سچا ہے یا ہم سچے ہیں، یا ہماری فکر اور ہماری سوچ سچی ہے؟ یقیناً اللہ۔ ہم نہیں سمجھتے ہمارا مال فتنہ ہے، ہم سمجھتے آنے دو جتنا آتا ہے۔ فتنے کو کوئی اپنے گھر بلائے گا، دروازہ کھولے گا، فتنے کے لیے تو دروازہ بند کرنے، لیکن آج ہم کہتے نہیں، بلکہ ہم دوڑ کے جاتے، پکڑ کے لاتے فتنہ اپنے گھر میں، ہے کہ نہیں ہے؟ ایک آیت میں بیان کر کے پھر بات آگے اور بڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ اس آیت پہ آپ لوگ غور کریں، سورہ توبہ کی 24 نمبر کی آیت ہے۔ فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، آپ کہیے ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، کتنی باتیں ہو گئیں؟ آباؤکم تمہارے باپ، ابناؤکم تمہاری اولاد، اخوانکم تمہارے بھائی، ازواجکم تمہارے بیوی، بیوی ہے تو شوہر، شوہر ہے تو بیوی، تمہارے جوڑے، وعشیرتکم تمہارا خاندان، تمہارا قبیلہ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا تمہارے مال جس کو تم نے کما کے رکھا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ تمہارا بزنس جس کے خسارے اور جس کے کساد بازاری سے تم کو خدشہ ہے، خوف ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور اپنے خوبصورت گھر جس سے تم راضی ہو، جس کو تم پسند کرتے ہو۔ آگے سنیے، احب ان کانا، اگر
تمہارے باپ، تمہارے اولاد، تمہارے بھائی، تمہارے جوڑے، تمہارے قبیلے، تمہارے مال، تمہاری تجارت، تمہارے گھر، ان کانا، اگر یہ سب ترد احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ ساری چیزیں تمہارے نزدیک تمہارے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کے مقابلے میں زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں، وجہاد فی سبیلہ، اور ان کی وجہ سے تم اگر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہو، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اپنا معاملہ لے کر آئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ قوم فاسق کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ کون بچا؟ کون بچا؟ جن سے ہمارا ڈائریکٹ رابطہ ہے، کوئی بچا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اگر اللہ کے مقابلے میں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، اس کی راہ میں جہاد کرنے کے مقابلے میں یہ چیزیں ہمارے نزدیک زیادہ محبوب ہو گئیں، یہ رکاوٹ بن گئی اللہ سے محبت کرنے میں، یہ رکاوٹ بن گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں، یہ رکاوٹ بن گئی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین کے عذاب کا انتظار۔ اس کے بعد اور کسی وضاحت کا انتظار ہے اللہ کی طرف سے؟ تو میرے بھائی اور دوستو، ہمیں بہت ہی بیدار مغز رہنے کی ضرورت ہے، الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، متنبہ رہنے کی ضرورت ہے، جاگتے رہنے کی ضرورت ہے کہ فتنے نادانی کے طور پر کہیں ہمارے گھروں کے اندر داخل نہ ہو جائیں۔ اور یاد رکھیں وقت نہیں ہے تفصیل کی، یاد رکھیں کہ فتنے ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکے ہیں اگر ہم نے اپنی حفاظت اور اپنی اولاد کی حفاظت نہ کی تو۔ یہ انٹرنیٹ، یہ ٹیلی ویژن، آپ کیا سمجھتے ہیں محفوظ ہیں آپ؟ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہاں ایک نظر ڈال لیتے ہیں سرسری کہ فتنے واقع کیوں ہوتے ہیں، فتنے واقع ہونے کے اسباب کیا ہیں۔ چند باتیں بطور مثال، بندہ جب اپنے آپ کو توحید کی پٹری سے اتار دیتا ہے، شرک کے دلدل میں پھنس جاتا ہے، تو فتنے اس کی زندگی میں آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کی حفاظت کی، شرک کو ایمان کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، تو ان کو ہی مکمل امن و امان حاصل ہوتا۔ جس کو مکمل امن و امان حاصل ہو جائے اللہ کی طرف سے تو اس کو پھر خطرہ نہیں رہے گا، لیکن کس کو؟ توحید والے کو۔ سمجھ گئے؟ وہ محتدون، اور وہی لوگ ہدایت یاب ہوں گے، ہدایت کی راہ پر چلنے والے ہوں گے۔ اسی طرح سے دوسرا بہت اہم، اور جس میں ہم سب حتیٰ توحید والے بھی اس میں مبتلا ہیں، الا من رحم اللہ، وہ ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی ذمہ داری سے کسل مندی کرنا، جی چرانا، دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر اس سے پیچھے رہ جانا، اچھی باتوں کا حکم نہ دینا، بری باتوں سے منع نہ کرنا، یہ بہت بڑا سبب ہے ہماری زندگی میں فتنوں کے داخل ہونے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا انہلک وفینا صالحون وفینا الصالحون، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس وقت بھی ہلاک ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارے درمیان نیک لوگ موجود ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کثر الخبث، جب خباثت پھیل جائے، اور ایک روایت میں فرمایا ان الناس اذا رأوا المنکر فلم یغیروہ، جب لوگ دیکھیں کہ اپنے درمیان منکر باتیں، گناہ کے کام، اللہ کی معصیت کے کام پھیلتے جا رہے ہیں،
پھر بھی انکار منکر نہ کریں تو اوشک ان یعمہم اللہ بعقابہ، یہ قریب ہے کہ اللہ رب العالمین سارے لوگوں کو، یاد رکھیں، سارے لوگوں کو اپنے عذاب کے اندر مبتلا کر دے۔ سوال کر سکتے ہیں کہ سارے لوگوں کو کیوں؟ جو لوگ برائی کر رہے تھے انہی لوگوں کو مبتلا کرنا چاہیے عذاب میں۔ جو لوگ خود کو نیک سنبھالے ہوئے تھے، نماز کی پابندی کر رہے تھے، اپنی زندگی میں دین کو نافذ کر رہے تھے، ان کو کیوں ہلاک کیا جائے گا؟ جواب اس کا یہی ہے کہ وہ خود تو مومن تھے لیکن دوسروں کے ایمان کی فکر نہیں کر رہے تھے، خود تو معصیت سے دور تھے لیکن دوسروں کو معصیت سے بچانے کی کوشش نہیں کر رہے تھے۔ اس لیے مثل ہے گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسا جاتا ہے، یہی بات ہے۔ اسی طرح سے تیسری بات، گناہوں کا یا کثرت ہو جانا، خباثت کا، فواحش کا کثرت ہو جانا۔ سبحان اللہ، میں نے کہا میرے بھائی اور دوستو کہ دوسروں سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، ہے یا نہیں؟ بہت سارے لوگ بے لاگ یورپ اور امریکہ کا رخ کرتے ہیں اور انجام سے بے فکر ہو کر کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ادھر اگر کسی نے جا کر، میں نے بہت پہلے ایک مصری رائٹر کی کتاب پڑھی تھی، امریکہ تحت النار کر کے اس نے کتاب کا ٹائٹل لگایا تھا کہ امریکہ آگ کے نیچے ہے، جل رہا ہے۔ اس میں جو باتیں میں نے آج سے میں سمجھتا ہوں کم از کم 15 سال پہلے کی بات ہے جو لکھی تھی، یقیناً برائی کے راستے پر جب کوئی گاڑی چل پڑتی ہے تو پیچھے گھوم کر نہیں آتی، آگے ہی بڑھ کر جاتی ہے، الا من رحم اللہ۔ آج کیا حال ہوگا اللہ کو معلوم اور وہاں کے لوگوں کو معلوم ہے، لیکن جتنی باتیں میں نے اس وقت کی تصویر کشی میں پڑھی تھی، انسان کی یعنی نصیحت کے لیے بہت کافی ہیں۔ سماجی انحلال، اور کتنی باتیں میں ذکر کروں، میں بہت ساری باتیں یعنی زبان پہ آنے کے باوجود بھی کہنا نہیں چاہتا ہوں۔ تو بہرحال ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ جس معاشرے میں فحش کاری عام ہو جائے اس معاشرے کے افراد کو مامون نہیں رہنا چاہیے۔ چوتھی بات، جہالت فتنوں کے سبب میں سے ایک بہت بڑا سبب میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، جہالت ہے، علم کے، دین کے علم سے دوری۔ اور آج ہم اس راستے پر بہت تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، حتیٰ کہ ہم نے دیکھا ہے ڈاکٹر اپنے بچے کو ڈاکٹر بناتا ہے، لیکن آج کے اس دور اور اس وقت کے علماء کسی نہ کسی سبب کے تحت بہت سارے لوگ آج یہ پسند کرتے ہیں کہ ان کا بچہ مولوی نہ بنتا تو بہتر رہتا، جس میں اس فکر کے اندر اور اس سبب کے اندر اس مولوی صاحب کے ساتھ ساتھ، اس عالم دین کے ساتھ ساتھ ہمارا پورا معاشرہ ذمہ دار ہے، پورا معاشرہ ذمہ دار ہے، کوئی بھی فرد اس ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہے ہماری اور آپ کی زندگی میں، یہ نہ سمجھیں کہ ہم لوگ اس کے سلسلے میں ذمہ دار نہیں ہیں، سب ذمہ دار ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، ہم جہاں پر الحمدللہ سعودی عرب کے اندر رہتے ہیں، ابھی بھی اتنے حالات تبدیل ہونے کے باوجود بھی ابھی یہاں وہ سوچ نہیں ہے، الحمدللہ۔ کیوں سوچ نہیں ہے؟ برابری ہے، برابری ہے۔ جو بندہ دینی تعلیم حاصل کرتا ہے، مثال کے طور پر کالج سے فارغ ہو گیا، وہ بیچلر کی ڈگری لے لی، جس کوالٹی کی اور جس لیول کی نوکری اس کلیہ شرعیہ سے فارغ ہونے والے اس بیچلر کو ملتی ہے، اسی کوالٹی، یا یہ کہیے
کہ جس کوالٹی کی ڈگری ڈاکٹر کو جس کوالٹی کی نوکری اور جس لیول کی نوکری اس انجینئر اور ڈاکٹر کو ملتی ہے، اسی لیول کی نوکری اور دنیا کا دروازہ اس عالم دین کے لیے بھی کھلا ہوا رہتا ہے جو کلیہ شریعہ سے فارغ التحصیل ہوتا ہے۔ یہاں پر احساس کمتری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یہ پھر ان کی اپنی ذمہ داری ہوگی اگر وہ دین اور دینی علم سے دوری خود اپنے اندر کے کسی سبب سے اگر کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں۔ لیکن ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہمارے پیچھے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش ہے، ہم اس کے تناظر میں اگر یہ گفتگو کریں تو میرے بھائی اور دوستو اس میں داخلی اسباب بھی ہیں، خارجی اسباب بھی ہیں، انفرادی ذمہ داری بھی ہے اور اجتماعی ذمہ داری بھی ہے، جس ذمہ داری کو سب کو محسوس کرنا چاہیے۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہرحال وجہ کچھ بھی ہو، اگر ہم دین کے علم سے دور ہوں گے تو ہم نے جان بوجھ کر گویا کہ اپنے لیے فتنوں کا دروازہ کھول دیا ہے، کیونکہ ہمیں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی تمیز ہمارے اندر سے ختم ہو جائے گی، صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ہم اس وقت پہچان پائیں گے جب دین کے علم کی روشنی ہمارے دل و دماغ میں بچے گی۔ اسی طرح سے فتنوں کا ایک سبب لوگوں کا اپنے اپنے مسلک و مذہب کی طرف منسوب ہونا اور اپنی اپنی آرگنائزیشن سے اپنے کو اس طرح منسوب کر لینا کہ اپنا دین و ایمان انہی کے ساتھ جوڑ دینا۔ ہمارا مدرسہ یہ ہے، ہماری جماعت کے لوگ ایسے ہیں، ہمارے وطن کے لوگ ایسے ہیں، ہمارے قوم کے لوگ ایسے ہیں، ہمارے خاندان کے لوگ ایسے ہیں۔ پھر جب آپ یہ تعصبانہ رویہ ان تمام چیزوں کے متعلق اختیار کرتے ہیں تو فتنے، کتنی لڑائیاں صرف قومیت کے بنیاد پر ہوتی یا نہیں ہوتی؟ کتنی لڑائیاں صرف قومیت کی بنیاد پر ہوتی ہیں؟ یہ فتنے ہی فتنے ہیں۔ اسی طرح سے اگر یہ ہماری فکر تبدیل ہونے لگے، ہمارا عقیدہ بگڑنے لگے اور چیزوں کی طرف ہمارا نظریہ تبدیل ہونے لگے، مثال کے طور پر آج آپ بہت سارے لوگوں کو سنیں گے سود کے تعلق سے کیا بولتے؟ آج زمانہ تبدیل ہو چکا ہے، آج سود سے بچنا ممکن نہیں۔ پھر کیا کرتے؟ دوسرے اسٹیپ پہ، ایک اور قدم پہ آگے بڑھ کر کہتے پھر ضروری بھی نہیں، بچ نہیں سکتے ہیں تو پھر بچنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر اس حد تک معاملہ ہو کہ بچ نہیں سکتے تو اتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا بچ سکتے ہو اتنا بچو، جتنا نہیں بچ سکتے اللہ کی رحمت آئے گی انشاءاللہ۔ لیکن جب یہ اپنے سامنے سے یہ رکاوٹ ہی ختم کر دیتے، خلاص نہیں بچ سکتے، تو اب کوئی بھی دروازہ سود کا اپنے لیے بند نہیں رکھنا، کوئی بات، سب آج کے دور میں چلتا ہے، آج کے دور میں چلتا ہے۔ تو جب ہمارا، اور یہ جو حدیث میں نے تھوڑی دیر پڑھی پہلے کہ بندہ صبح مومن شام کو کافر، شام کو مومن صبح کافر، تو اس حدیث کے مفہوم میں ایک بات یہ بھی بتائی گئی ہے کہ بندے صبح کسی چیز کو حلال کریں گے، شام کو حرام کر دیں گے، اور شام کو کسی چیز کو حلال کریں گے، شام کو صبح حرام کر دیں گے۔ یعنی یہ حرمت اور حلت کے تعلق سے بھی ہمارے نظریے تبدیل ہونے شروع ہو جائیں گے، اپنے اپنے مصلحت کے مطابق، اپنے اپنے حالات اور ظروف کے مطابق ہم جیسے کہ تیسے احکام اور ان احکام کے اندر جلد بازی یہ ہم کرنے لگیں گے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ چند اسباب بطور مثال، اسباب بھی اور بھی ہو سکتے ہیں، بہرحال ہمارے یعنی فتنوں کے راستے کے، انہی باتوں پہ آج کی گفتگو میں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ان سے حفاظت، میں نے آج کا درس ہمارا دراصل لب لباب یہ آخری نقطہ تھا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں گھڑی 9:10 ہمارے سامنے کی گھڑی میں ہو رہے ہیں، اور میں نے پابندی کا وعدہ کیا تھا انشاءاللہ۔ تو یہ نقطہ اور انشاءاللہ تعالی 2 نقطے اور، فتنے ہماری زندگی کے لیے، اخروی زندگی کے لیے بطور خاص اور دنیا کی زندگی کے لیے بھی کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں، ایک نقطہ، اور دوسرا کہ
فتنے آنے کے بعد ہم فتنوں سے نجات کیسے حاصل کر سکتے ہیں. تو ابھی جو پوائنٹ بچا ہوا ہے کہ فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے ہمیں اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے, ٹھیک ہے, فتنوں کے آنے کے بعد ہمیں اس سے نجات کیسے حاصل کرنی ہے, اور فتنے ہمارے لیے کتنی خطرناک چیزیں ہیں. سمجھ گئے؟ یہ 3 نقطہ انشاءاللہ تعالی آئندہ درس کے اندر اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دین کو صحیح ڈھنگ سے سمجھیں اور پھر اس کو اپنی زندگی کے اندر برتیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.